اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم کو کوئی مشروع طور پر سلام کرے تو تم اس سلام سے اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو۔ بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر حساب لیں گے۔ اللہ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں ہے۔ وہ ضرور تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن میں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور خدا تعالی سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 اور 87 ہے۔ اس سے پہلی آیت کے اندر شفاعت کا بیان پچھلے ہفتے آپ کے سامنے کیا گیا کہ شفاعت اور سفارش دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک شفاعت حسنہ اچھی سفارش، اور ایک شفاعت سیئہ بری سفارش۔ شفاعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اچھی سفارش کو، یعنی جائز سفارش کو۔ جائز سفارش کو جائز طریقے پر، بغیر رشوت کے، بغیر کسی حرام کام کے کیا جائے تو اسے شفاعت حسنہ کہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے اس کے لیے۔ کوئی آپ کے پاس بندہ آیا اور اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے اور وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے، اور آپ کے وہاں ریسورسز ہیں اور آپ کی تھوڑی سی محنت کی وجہ سے اس کا کام ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کی سفارش کر دی اور جائز سفارش کیا، بغیر کسی روپیے پیسے کے، بغیر کسی رشوت کے کیا، تو اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ کام ہو چاہے نہ ہو، کام ہو چاہے نہ ہو، فقط سفارش پر اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے اپنی محنت کو مکمل کر لی، اور ہم اسی کے مکلف ہیں۔ اپنے بس میں جو ہے اسی کے کرنے کے مکلف۔ آگے کے احوال اللہ کے سپرد ہیں، انجام اللہ کے سپرد، انجام کے ہم مالک نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے شفاعت سیئہ کیا، بری سفارش کیا، ناجائز سفارش کیا، وہ اس کا اہل نہیں تھا پھر بھی آپ نے کیا، اس کا حق نہیں تھا پھر بھی آپ نے دوسرے کا حق اسے دلوانے کے لیے کیا، تو پھر آپ نے رشوت لیا، تو ان تمام صورتوں میں ناجائز سفارش، اور پھر آپ کو اس پر اللہ کے ہاں گناہ ملے گا، کفل منہا، اس کی وجہ سے ایک حصہ گناہ کا ملے گا۔ آگے چاہے کام ہو چاہے نہ ہو، لیکن فقط آپ نے گناہ کی سفارش کیا ہے، غلط سفارش کیا ہے، تو اس کے اوپر آپ کو گناہ مل جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس کا بھی 3 معنی بتایا گیا تھا۔ نمبر 1، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں۔ نمبر 2، اللہ رب العزت ہر چیز پر محافظ اور نگراں ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اور نمبر 3، اللہ رب العزت رزق دینے والے ہیں۔ ایسا مت سمجھیں کہ فلاں بندہ میرے پاس آیا ہے تو اگر ہم سفارش نہیں کریں گے تو مر جائے گا۔ اللہ بہت بڑے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ حصہ چاہیے تو ٹھیک ہے، نہیں چاہیے تو اپنے اندر یہ خیال کبھی پیدا نہ کریں کہ ہماری وجہ سے دنیا چل رہی ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ ہاں، اس بات کو اپنے لیے قسمت کی خوبی سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیں نافع بنانا ہے، زار نہیں بنانا ہے۔ اور مشائخ لکھتے ہیں کہ اگر نافع نہیں بنا سکتے، کسی کو اگر اپنی ذات سے نفع نہیں پہنچا سکتے
تو کم سے کم اتنا کریں کہ کسی کو اذیت بھی نہ پہنچائیں. اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اذیت بھی نہ پہنچائیں. بہتر تو یہ ہے کہ اپنی ذات سے نفع ہو، لیکن اگر نفع نہیں ہو پا رہا ہے تو کسی کو اذیت بھی، کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، ورنہ تو پھر جانور سے بدتر ہو جائیں گے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. آج کے حالات میں اگر آپ جائزہ لیں تو اکثر جو افراد ہیں اس میں ملوث پائیں گے کہ وہ نفع پہنچانے کے بجائے ہر وقت اس کے در پہ رہتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے بھائی کو نقصان پہنچا دیں. یہ تو جانور کی بھی صفت نہیں ہے، یہ جانور سے بھی گیا گزرا انسان ہو جاتا ہے. اللہ میں اس سے محفوظ فرمائے. یہ گزشتہ آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. آج جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم کو کوئی مشروع طریقے پر سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر طریقے پر اس کو سلام کرو. یا اگر بہتر نہیں کر سکتے تو کم سے کم جن الفاظ میں اس نے کہا ہے اسی الفاظ میں اس کو جواب دے دو. جیسے اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو ہمیں اس سے بہتر طریقے پر جواب دینا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ. ہمارے نبی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک لفظ اور بڑھا دیا. اب تیسرے صاحب آئے، انہوں نے تینوں جملہ کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے کہا وعلیکہ وعلیکہ. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم سے پہلے دو لوگ آئے، ایک آئے انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرے صاحب آئے، انہوں نے السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی اچھی دعائیں دیں. میں نے سوچا کہ میں تینوں دعائیں لے لوں اور آپ نے مجھے صرف علیکہ کہہ دیا. تو یہ آیت جو ابھی پڑھی گئی ہے، اس آیت کے پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو میرے لیے کوئی جواب ہی نہیں چھوڑا، تم نے تو پورا تینوں کہہ دیا نا، اب میں اس سے افضل کیسے کہوں. اچھا، بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بڑا لمبا چوڑا اپنی طرف سے ملا لیتے ہیں. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ جنت المقام دوزخ الحرام، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا. اسلام کا طریقہ، سلام کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے نبی نے سکھلا دیا. اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہے، نہ تو اس کے اندر کچھ گھٹانا بڑھانا ہے. سلام کا طریقہ ہے، 3 الفاظ ثابت ہیں. سب سے کمتر درجے کا سلام السلام علیکم، اس سے افضل ورحمۃ اللہ بڑھا دیا، اور اس سے افضل وبرکاتہ، اور اس کے بعد ومغفرتہ وغیرہ. یہ جو الفاظ اپنی طرف سے کہا جاتا ہے یہ ثابت نہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ ثابت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے سنا ہوگا لیکن یہ شریعت سے ثابت نہیں. تو اگر کوئی شخص سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے سے اس کو جواب دینا ہے. اور السلام علیکم پر 10 نیکی ہے، پھر ورحمۃ اللہ 20 نیکی، وبرکاتہ 30 نیکی. اور اگر کسی شخص نے اس کا جواب دیا اور جواب کے اندر السلام علیکم کہا، وعلیکم السلام کہا، 10 نیکی، ورحمۃ اللہ 20 نیکی، وبرکاتہ 30 نیکی. لیکن پہل کرنے والا افضل ہوتا ہے. جس نے سلام میں پہل کیا اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے. تاکہ ایک حدیث میں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. البادئ بالسلام بریء من الکبر. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ سلام میں ہم پہل کرنے والے بنیں. ایک حدیث میں فرمایا اسے بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو، اور اسے بھی کرو جسے تم نہیں جانتے. یہ بھی تو عن قریب قیامت یہ بھی بہت سارے حضرات کو دیکھا جاتا ہے
کہ پہچان کر کے سلام کرنے والے، پہچان کر کے سلام کرنے والے. ہمارے دوست آ رہے ہیں تو ان کو سلام کریں گے، بغل میں ایک اور آ رہا ہے لیکن ہم سلام نہیں کریں گے. حتیٰ کہ صحابہ کی یہ عادت تھی، بعض صحابہ کی عادت تھی کہ اسی لیے بازار میں جاتے ہی تھے سلام کرتے، خریدنے کے لیے نہیں، سامان خریدنے کے لیے نہیں جاتے تھے، صرف سلام کرنے کے لیے جاتے تھے. جاتے ہر دکان پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بازار میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، جو ملتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے سب سے سلام کرتے اور پھر اس کے بعد واپس آتے. ان کا شاگرد پوچھتے کہ حضرت آپ نے کوئی سامان خریدا نہیں، ایسے ہی گئے اور سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ جس لیے گیا تھا، جو خریدنے کے لیے وہ خرید لیا. سمجھ میں نہیں آیا. کہا نیکی خریدنے کے لیے گیا، نیکی مل گئی. بازار میں سامان خریدنے کے لیے نہیں گیا، بلکہ ایسا سامان خریدنے گیا جو پھر مرنے کے بعد بھی کام آوے. تو اس لیے سلام کرنے کے لیے بازاروں میں جاتے اور سلام کر کے واپس آ جایا کرتے تھے. آج ہم کوئی بندہ بھی سامنے آئے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ ہم کو پہلے سلام کریں پھر ہم. یہ تکبر کی علامت ہے. بہت سے لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ بچے سلام نہیں کرتے. میں نے کہا آپ کیوں سلام نہیں کرتے؟ اگر آپ پہلے سلام کریں گے تو بچے دوسری مرتبہ آپ کو موقع نہیں دیں گے. خود سلام کیجیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام کرتے تھے. آپ انتظار میں کیوں رہتے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو انتظار سلام کا نہیں کرنا چاہیے، سلام میں پہل کرنا چاہیے. اور میرا یہ اندازہ ہے جو بھی سلام میں پہل کرتا ہے پھر دوسری مرتبہ اس کو سلام میں سامنے والا جب دیکھتا ہے تو سلام میں پہل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بڑھ کر کے سلام کرتا ہے. یہ اللہ عزت عطا فرماتے ہیں. اور جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑے آدمی، ہم پہلے سلام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل کر دیتے ہیں. اپنی نگاہوں کے اندر تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن دوسرے کی نگاہوں کے اندر ذلیل ہوتا ہے. اس لیے سلام میں پہل کرنے والا جو ہے وہ تکبر سے بھی بری ہے، اور اللہ رب العزت اسے تواضع عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ اسے عزت اور مقام بلندی عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے سلام میں پہل کرنا چاہیے. اسلام سے پہلے سلام کا کیا طریقہ تھا؟ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب ملا کرتے تھے آپس میں تو ایک دوسرے کو حیاک اللہ کہا کرتے تھے. حیاک اللہ عربی جملہ ہے، اس کے معنی اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ آپ کو حیات با حیات رکھے، اللہ آپ کی زندگی میں اضافہ فرما دے. اس طرح کے الفاظ کہتے تھے. یا کہتے تھے انعم اللہ بک عینا، یا کہتے تھے انعم اللہ بک صباحا، اللہ آپ کی صبح کو اچھا رکھے. جیسے آج کل انگلش میں کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ. گڈ مارننگ صبح آپ کی اچھی ہو، گڈ آفٹر نون دوپہر آپ کی اچھی ہو، گڈ ایوننگ شام آپ کی اچھی ہو. اب صبح اچھی ہو چاہے دوپہر آپ کی خراب ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو اس میں مقید کر دیا گیا، لمیٹڈ کر دیا گیا. دعا کو کیا کر دیا گیا؟ لمیٹڈ کر دیا گیا. صبح کے ساتھ، گڈ آفٹر نون دوپہر کے ساتھ، گڈ ایوننگ شام کے ساتھ. یہ صورتحال تھی اہل عرب کے اندر بھی. عربی کے الفاظ بھی اسی طریقے سے، انعم اللہ بک صباح آپ کی صبح اچھی ہو، انعم اللہ بک مساء آپ کی شام اچھی ہو. تو اسلام نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اسلام نے سلام کا طریقہ سکھایا تو اس کے اندر مطلقاً یہ کہا السلام علیکم. السلام علیکم یعنی اللہ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر. صبح کے لیے، شام کے لیے، دوپہر کے لیے، کل کے لیے، آئندہ کل کے لیے، آج کے لیے، ہمیشہ کے لیے سلامتی. ایسی دعا ہے کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اگر آپ سلام کے بارے میں، یا پھر جب ہر مذہب کا طریقہ ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ دوستانہ کلمات کہتے ہیں، محبت کے کلمات کہتے ہیں، تعارفی کلمات کہتے ہیں. ہر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ طریقے سکھائے گئے ہیں. ان سب کا کمپیریٹو آپ اسٹڈی کر لیں، اس کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسلام میں جو طریقہ سلام کا سکھایا گیا ہے اس سے بہتر کوئی طریقہ دنیا میں نہیں، کوئی طریقہ دنیا میں نہیں. اسٹڈی بھی کر لیں اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ یہ ہم نے ایک مرتبہ واقعہ بھی آپ حضرات کو سنایا ہے کہ الحمدللہ ہم نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اسلام کی حقانیت کو. جو سانتا کروز کے اندر ممبئی میں آریہ سماج کا ایک مندر ہے، بڑا مندر ہے. تو اس کے اندر انہوں نے پروگرام رکھا پیس ان ایوری ریلیجن.
اور اس کے اندر سارے مذاہب کے بڑے بڑے مولانا اور بڑے بڑے گروؤں کو بلایا تھا، سارے مذاہب، ہندو سماج سے، آریہ سماج سے، عیسائی مذہب سے، اسی طریقے سے اسلام سے، سب لوگوں کو بلایا تھا۔ تو اسلام سے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا برہان الدین صاحب قاسمی، ڈائریکٹر مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر ممبئی حضرت تھے، اور دیگر تمام مذاہب سے تھے۔ سب کو یہ بتانا تھا کہ ہمارے مذہب میں پیس کی کیا تعلیم دی گئی، ہمارے مذہب میں امن کی کیا تعلیم دی گئی۔ ججز تھے، باقاعدہ ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ کا وقت اب شروع ہو رہا ہے اور آپ کو اتنے منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے۔ سارے لوگوں نے گفتگو کی الحمدللہ، اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا برہان الدین صاحب کی جب باری آئی تو انہوں نے، چونکہ مختصر وقت تھا اس لیے بہت لمبی چوڑی گفتگو نہ کر کے صرف اسلام کے طریقۂ سلام پر گفتگو کی۔ اسلام میں جو طریقۂ سلام ہے اس پر کمپیریٹیولی اسٹڈی کے بعد انہوں نے بہت مدلل، جامع اور معنی گفتگو کی ہے الحمدللہ۔ ججز کو فیصلہ کرنا پڑا، غیروں کو جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو فیصلہ کرنا پڑا کہ اسلام کے اندر جو پیس کی تعلیم ہے کسی دیگر مذہب میں نہیں، اور اسلام کا جو طریقۂ سلام ہے وہ کسی مذہب کے اندر نہیں۔ وہیں پر فیصلہ ہو گیا سب کے سامنے۔ مندر کی بات کروں، میں خود اس میں شریک تھا، یہ 2017 کی بات ہے۔ الحمدللہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جتنا زمانہ اسے دبانا چاہے گا اللہ اسے اتنا ہی ابھارے گا۔ اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جو جتنا اسے بجھانا چاہے گا اللہ اتنا اسے پھیلاتے چلے جائیں گے۔ اسلام کو مٹانے والے دنیا سے مٹ جائیں گے، اور مٹ گئے، اور طرح طرح کے بہت سے حالات دنیا میں آ چکے ہیں۔ یہ جو حالات ہیں یہ تو کچھ نہیں، اس سے خطرناک حالات آ چکے ہیں۔ لیکن کیا ہوا، اسلام مٹ گیا، مسلمان کم ہو گئے، بڑھتا چلا گیا۔ شیخ ابی طالب کا آپ دور یاد کیجئے، تھوڑے سے مسلمانوں کو گھاٹی میں قید کر دیا گیا 3 سال کے لیے۔ کتنے مسلمان تھے، گنے چنے لوگ تھے، 3 سال کے لیے قید کیا گیا، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں، جھوتا ابال کر کے صحابہ نے چوسا ہے۔ کیا اسلام مٹ گیا؟ پوری دنیا میں پہنچ گیا ہے اسلام۔ کتنا مٹاؤ گے، مٹا کے دکھا دو۔ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں جو اسلام کو مٹا دے، کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اور یہی حق اور سچا ریلیجن ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ریلیجن ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ریلیجن ہیں۔ اسلام کے اندر دم ہے، اور یاد رکھیں جو چیز ریئل ہوتی ہے اسی کے پیچھے لوگ پڑتے ہیں۔ شہد کے پیچھے مکھیاں بھاگتی ہیں، ڈپلیکیٹ کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، چونکہ وہ باقی رہا تو ڈپلیکیٹ مال ختم ہو جائے گا۔ نور کے آگے ظلمت کافر ہو جاتی ہے، ہدایت کے آگے ظلمت کافر ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کے اندر تو اللہ نے نور اور روشنی اور جو ہے نورانیت رکھی ہے، اس لیے اس کے آگے ظلمتیں ٹکنے والی نہیں، یہ سب کے سب مٹ کر کے خراب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو امتحان ہوتا ہے ایمان والوں کا، اور اسی میں منافقوں کو چھانٹا بھی جاتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کون ہمارا ایمان والا بندہ ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو ایمان والے کے لباس میں منافقین ہیں، ان کو چھانٹ دیا جاتا ہے۔ ایسے حالات آتے ہیں، اسی میں چٹتے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ کھڑا کر دیتے ہیں، سارے کے سارے پھر ویسے ہو جائیں گے۔ سچا ایمان والا ہونا چاہیے۔ تاتاریوں کو جو فتنہ آیا تھا، 1,000 لوگوں کو کھڑا کر کے یہ بزدلی مسلمانوں پر مسلط تھی، اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ایک عورت تاتاری کی آتی تھی اور بولتی تھی تم لوگ یہیں کھڑے رہو، ہم تلوار لے کے آ رہے ہیں۔ سب مسلمان ایسے کھڑے رہتے، جائیے لے کے آئیے، تلوار لے کے آتی، سب کی گردن اڑا دیتی، سب کھڑے رہتے۔ اتنی بزدلی مسلط تھی۔ پھر اللہ نے ایک اللہ کے بندے خواجہ محمد دردبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے تاتاریوں کے بادشاہ کو اسلام قبول کروا دی۔ ایک اللہ کے بندے کے ذریعے سب لوگ بھاگے، جہاں تاتاری جاتے تھے پورا شہر خالی ہو جاتا تھا، پورا شہر خالی ہو جاتا تھا۔ ارے تاتاری آ رہے ہیں، اب کوئی بچنے والا نہیں، سب لوگ بھاگ گئے۔
وہ اللہ والا تھا، اللہ کا بندہ ایک تھا، وہ بیٹھا اپنا مسجد میں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ بادشاہ کا حکم ہوا اگر کوئی ملے تو میرے سامنے لے کر کے، اور کہا پورا شہر خالی ہو گیا ہے، صرف ایک بندہ بچا ہے بس۔ کہ ہمت کیسے ہوئی اس کی بچنے کی؟ اس کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا ہے، پکڑ کے لاؤ اس کو، زنجیر میں گرفت، زنجیر سے جکڑ کر لاؤ، زنجیر میں جکڑ کر کے ان کو لے جایا گیا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ کہا کہ تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تجھ سے کیا ڈروں؟ ہوتا تو کون ہے بھائی؟ ایسا ایمان ہے کسی کے اندر؟ نام سن کر کے ڈر رہے ہیں، پیشاب نکل جا رہا ہے، یہ صورتحال ہے۔ اپنا اپنا ایمان چیک کیجیے، دوسروں کا نہیں، اپنا چیک کیجیے۔ ایسا ایمان ہے ہمارا۔ کہا کہ مجھ سے ڈر نہیں لگتا، کہ تجھ سے کیوں ڈروں بے؟ ہوتا تو کون ہے ڈرنے والا؟ اللہ نے میری موت لکھی ہے تو مروں گا، نہیں لکھی ہے تو نہیں مار سکتا مجھے۔ کرے عجیب بندہ ہے کہ تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے میرے سامنے، میں تاتاریوں کا بادشاہ، دیکھ نہیں رہے ہو؟ ڈر نہیں لگ رہا ہے مجھ سے؟ ابھی تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، زنجیر سے بندھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کہا، پوری زنجیر ٹوٹ کر کے نیچے گر گئی، کانپنے لگا بادشاہ، قدموں میں آ کر گر گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بادشاہ نے اسلام قبول کیا۔ ایک ایمان والا بندہ۔ پھر وہی تاتاری جو مسجد کو گراتے تھے، مسجد بنایا انہوں نے۔ علامہ اقبال کو کہنا پڑا، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ کیا حالات ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ یہ فرعون چلا گیا دنیا سے، نمرود چلا گیا، یہ لوگ کون ہیں؟ کوئی دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے؟ اس سے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، عجیب صورتحال ہے۔ منافقوں سے بدتر ہو چکے ہیں ہم۔ منافقین بھی ہم سے زیادہ ایمان والے تھے۔ ہمارے ایمان کی جو کیفیت ہے منافقین سے بدتر ہے۔ چیک کیجیے اپنا اپنا ایمان، عجیب صورتحال ہے۔ تو یہ جو امتحان آتے ہیں یہ چھانٹنے کے لیے آتے ہیں، چھانٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صبح کو انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ اپنے آپ کو چیک کریں، دوسروں کا نہیں، اپنے آپ کو چیک کیجیے۔ اور شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا، یہ وہ حالات چل رہے ہیں۔ تو حضرت مہدی آئیں گے تو ان کے لشکر میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ بس حضرت مہدی آ چکے ہیں تو ہم جا کر کے شامل ہو جائیں گے گھر سے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مال سے نکل کر چلے گئے، بازار سے نکل کر چلے گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ باقاعدہ پہلے وہ جماعت تیار ہوگی جو خالص ایمان والے ہوں گے، ذرہ برابر ان کے اندر نفاق نہیں ہوگا، وہ حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہوں۔ ان کے اندر وہ صفات ہوں گی جو ہر دور کے اندر ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والے ہوں گے، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والے ہوں گے۔ اللہ کی مدد پر، اللہ کی امداد پر ان کو کامل اور 100% سے زیادہ یقین ہوگا، وہ لوگ ہوں گے شامل۔ اس لیے ایسے حالات کے اندر ہمیں اپنے اللہ سے اپنے ایمان پر استقامت کی دعا کرنا ہے، اور حالات کیسے بھی آ جائیں ایمان اور اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو حالات کچھ نہیں، اس سے خطرناک حالات آئیں گے۔ کیا آپ نے فلسطین کے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں؟ کیا اسلام ایمان سے کمپرومائز کر لیا انہوں نے؟ آپ کے پاس تو کوئی حالات نہیں ہے، ٹھاٹ سے کھا رہے ہیں، ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ایک ماں کے پاس اتنا چھوٹا سا بچہ ہے کہ اس کے تھن میں دودھ نہیں ہے، پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ایک کھجور کو کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کے منہ میں ڈال کر کے اس کو چسا رہی ہے۔ کچھ نہیں ہمارے سامنے حالات۔ کیا وہ ان کے ایمان کو خرید لیا لوگوں نے؟ نہیں خرید پائے، کہ ایمان ایسی چیز ہے جسے کوئی خرید نہیں سکتا پوری دنیا دے کر کے۔ اگر حقیقی ایمان ہے تو ایمان ایسا نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے، پھر کچھ اور ہے۔ جب تک ایسے ایمان والے نہیں ہوں گے اس وقت تک فتح نہیں ہوگی۔ بار کیف جو حالات چل رہے ہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر استقامت کی ضرورت ہے، ایمان پر استقامت کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت سے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھ کر کے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور ان حالات کے اندر
استقامت پر رہنا ہے اور کفر سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ اسلام غالب آیا، اور اسلام کا جو طریقہ سلام ہے اللہ رب العزت نے اسے ایسا بنایا ہے کہ پوری دنیا کے مذاہب کا صرف ایک اس بات کے اندر اگر آپ کمپیئر اسلام سے کر لیں گے تو سارے کے سارے مذاہب دم توڑتے ہوئے نظر آئیں گے اسلام کے سامنے۔ صرف طریقہ سلام پر بات ہو رہی ہے اور ساری چیزیں اپنی جگہ پڑی ہوئی ہیں، خالی اسلام کا جو سلام کا طریقہ ہے بس اس پر اگر بحث کر لیجئے، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹک نہیں پائیں گے۔ چیلنج ہے یہ الحمدللہ۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے 101%۔ بعض حضرات کو تو اپنی اسلامیت کو اور اپنے مسلمانیت کو چھپانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، یہ صورتحال ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے 101% فخر ہونا چاہیے کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یہ اندر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام والا بنایا ہے۔ ہاں، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دو، یا پھر اسی طریقے پر جواب دو۔ اسی طریقے سے سلام جو ہے یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے، سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، اللہ کا بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام سلام بھی ہے، اور سلام اسماء حسنہ میں سے ہے، اور اس کے معنی ہے رقیب یعنی محافظ۔ السلام علیکم کا مطلب اللہ رقیب علیکم، اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ تمہارا نگراں ہے۔ جب اللہ تمہارا محافظ ہے تو پھر کوئی دنیا والا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اس کی اللہ حفاظت کرے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس سمجھتے ہیں اس کے اندر شمع روشن کی جاتی ہے، فانوس تب بھی جو ہے ہوا تیز چلتی ہے تو اس کو بجھا دیتی ہے۔ شاعر کہتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ہوا فانوس بن جائے، اگر جو ہوا بجھاتی ہے شمع کو وہی ہوا فانوس بن جائے اور وہی ہوا شمع کی حفاظت کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب اللہ ہوا ہی کو محافظ بنا دیں، جس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اسی آگ کو اللہ تعالیٰ گلے گلزار بنا دیں تو کون آگ ہوگی جلانے والی؟ یہ ایمان ہے ہمارا۔ جس چیز کے ذریعے ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اللہ کو اسی کو ہمارا محافظ بنا دے تو پھر کون ہے ہمیں تکلیف پہنچانے والا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسلام کا یہ معنی ہے، اور اسلامی سلام کے اندر جو جامعیت ہے جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی وہ کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہے الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے جو مختلف مواقع پر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، اور سلام کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ مختصر طور پر اگر اس کا خلاصہ آپ سمجھنا چاہیں تو نمبر 1 یہ کہ سلام جو ہے اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے۔ آپ سلام کرتے ہیں تو اللہ کا نام آپ نے لے لیا، یہ اللہ کا اس میں صفت ہے تو ایک ذکر بھی ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سلام کے اندر تذکیر بھی ہے۔ تذکیر مطلب نصیحت کرنا، تذکیر کا مطلب کسی کو یاد دہانی کرانا۔ اب آپ نے گویا کہ جب سلام کیا تو جو شخص دنیاوی چیزوں میں پڑا ہوا ہے، اللہ سے غافل ہے، اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو وہ دنیاوی چیزوں سے اس کی غفلت ختم ہوتی ہے، تو اس کو ایک طریقے سے ایک یاد دہانی بھی کروا دیا آپ نے اور نصیحت بھی کر دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق کا اور محبت کا اظہار بھی کرنا ہے۔ آپ نے السلام علیکم کہا کہ اللہ تمہارا محافظ ہو، آپ نے ایک دعا دیا نا اس کے لیے، اور دعا سے بڑھ کر کے کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے سلام جو ہے بہترین دعا بھی ہے، دعاؤں میں بہترین دعا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طریقے سے سلام کے اندر یہ معاہدہ ہے کہ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اہل عرب کے اندر پہلے یہ تھا کہ ڈاکہ زنی تو بالکل عام تھی، کوئی بھی انسان کہیں پر بھی جا رہا ہے تو پتہ چلا ڈاکو ہے، اس کو لوٹ لیے۔ لیکن جب سلام اسلام نے عام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اہل عرب اپنے وعدے کے بہت پکے ہوتے تھے، زبان کے بہت پکے ہوتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ ہم نے کچھ کہہ دیا اور پھر گئے۔
ایسا نہیں ہوتا تھا. ہمارے باپ کا قاتل ہے لیکن اگر ہم نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اب ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، چونکہ ہم نے گارنٹی دے دی ہے اس کی حفاظت. ہم نے گویا کہ ذمہ لے لیا ہے، اس کی کفالت کر لی ہے کہ اب تمہاری جان کو، تمہارے مال کو میری وجہ سے کیا ہے، امن ہے اور تم محفوظ ہو. تو یہ گویا کہ معاہدہ ہو گیا، ایک کانٹریکٹ ہو گیا. اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دیگر لوگ محفوظ ہوں. تو گویا کہ آپ نے اس حدیث پر عمل کیا اور اپنے قول سے اور اپنے سلام کے ذریعے اپنے سامنے والے کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا. یہ ساری باتوں کا ضامن کیا ہے؟ السلام علیکم. اب پوری کتاب صرف اس پر لکھی گئی ہے. یہ تو مختصر اس کا جو ہے 4-5 پوائنٹ آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسا سلام ہمیں عطا فرمایا ہے جو سلام سب سے نرالا سلام ہے اور جس میں کوئی قید نہیں ہے صبح کی، دوپہر وغیرہ کی. اور یہ بالکل ہر طریقے سے دعا بھی ہے، اللہ کے نام بھی ہے، ذکر کو بھی شامل ہے، تذکیر کو بھی شامل ہے، اس میں معاہدہ بھی ہے، کانٹریکٹ بھی. اس لیے سلام بہت اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ. اور فرمایا تم اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. فرمایا میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لوگے تو محبت قائم ہو جائے گی، آپس میں محبت قائم ہو جائے گی. فرمایا وہ کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو. ہم سلام نہیں کرتے، ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں. سلام کو عام کرو، پہل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم پہل کریں. فرمایا سلام کو عام کرو ہر مسلمان کے لیے، خواہ اس سے جان پہچان ہو یا جان پہچان نہ ہو. سلام کو عام کرو. ہمیں سلام کو عام کرنا ہے، پہچان کر کے سلام نہیں کرنا ہے. ایمان والا بھائی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمیں سلام کرنا ہے اسے، اس لیے کہ ایمان کی وجہ سے سلام ہے. ایسا نہیں ہے کہ سلام پہچان کر کے ہو. ہر کسی کو، چاہے ہم اسے جانتے ہوں یا نہ پہچانتے نہ ہو، لیکن اسے سلام کرنا ہے. جب اس سلام پر عمل کریں گے تو محبت قائم ہو جائے گی. جب محبت قائم ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العزت اس کے ذریعے ایمان کو کامل کریں گے، اور جب ایمان کامل ہوگا تو اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. اسی طریقے سے ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اسلام کا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ما ہی افضل الاعمال، افضل عمل، سب سے افضل عمل اسلام کے اندر کون سا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو. یہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے. الحمدللہ 6 مہینے سے اٹالے مسجد پر کھانا کھلایا جا رہا ہے. معلوم ہے آپ حضرات کو؟ واحد جونپور کی یہ تنظیم ہے. اس سے پہلے پورا ریکارڈ آپ چھان ماریے جب سے جونپور بنا ہے. 6 مہینہ مسلسل اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، کچھ بندوں کے تعاون سے الحمدللہ یہ انتظام ہو رہا ہے اور 250 سے 300 لوگ کھانا کھا رہے ہیں. مسلمانوں کے بہت سے ہندو ہم سے کہا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے یہاں بھنڈارا چلتا ہے، ہمارے یہاں یہ ہے، ہمارے یہاں کھانا کھلاتے ہیں، آپ لوگ خالی بیان کرتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، انشاءاللہ کسی دن کر کے دکھائیں گے. اور جہاں تک وہ الحمدللہ کر رہے ہیں اپنی ذات سے. اور آپ لوگ شریک ہونا چاہیں تو آپ لوگ بھی شریک ہو جائیے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے افضل عمل ہے، اور فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اس میں اسلام کی تخصیص نہیں کیا. ہندو بھی کھاتے ہیں، پنڈت بھی آ کے کھاتے ہیں، غیر مسلم RSS کے لوگ ہیں. کل مجھے ملے، بتا رہے تھے، رپورٹر تھے، کہنے لگے وہ لوگ اگرچہ مسلمانوں سے جلتے ہیں لیکن کہتے ہیں اٹالے پر یہ جو کام مسلمان کر رہے ہیں نا، یہ اچھا کام کر رہے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. آج ہم نے یہ سوچا کہ اسلام خالی تبلیغ کرو، خالی بڑھیاں تقریر کرو. تبلیغ سے زیادہ، تقریر سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے، کیریکٹر کی ضرورت ہے، پریکٹیکل کی ضرورت ہے. صحابہ کرام نے تجارت کی ہے. آپ تاریخ پڑھیں، ہندوستان کے اندر صحابہ کا پہلا قافلہ آیا، کیا آ کر کے یہاں جلسہ کر دیا؟ تجارت کی. اور تجارت کے اندر جو ایمانداری پیش کی ہے، جو سچائی اور جو دیانت داری سے تجارت کی ہے، سامنے والا گرویدہ ہو کر کے رہ گیا. ارے ایسی تجارت، ایسی ایمانداری، ایسی دیانت داری ہم نے تو آج تک دیکھا نہیں تھا. یہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو لیکن ہے بہت بڑھیا آدمی. اب کلوز ہوا بندہ،
آپ سے کلوز ہوگا تب نہ آپ کی بات سنے گا. تو ڈائریکٹ جا کر کے ایک دم جھاڑنے لگتے ہیں, وہ کاہے سنے گا بھائی؟ وہ تھوڑی دیر آپ کے شرما حضوری میں سن لے گا, پھر کہے گا آج کے بعد سے سنیں گے نہیں, وہ راستہ کاٹ دے گا. آپ اس کو اپنے سے کلوز کیجئے نا, سب سے پہلے کلوز کیجئے اپنے سے. یہودی آ کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات سنتے تھے, جب کلوز ہوئے اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. ہم تو اپنے سے دور بھگا دیتے ہیں. تو کلوز کیسے ہوں گے؟ جب ان کے دکھ درد میں کام آئیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے افضل عمل کیا ہے اسلام کے اندر؟ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے, اس لیے تم آپس میں سلام کو عام کرو. کیونکہ مسلمان آدمی جب کسی مجلس میں جاتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے تو اس شخص کو اللہ کے نزدیک فضیلت کا ایک بلند مقام حاصل ہوتا ہے, کیونکہ اس نے سب کو سلام یعنی اللہ کی یاد دلائی. سلام کون ہے؟ اللہ, اللہ کا نام ہے. اس نے کہا السلام علیکم, تو اس نے سب کو اللہ کی یاد دلائی. تم پر سلامتی ہو, بھائی سلامتی کس کی ہو؟ اللہ کی سلامتی, تو اللہ کی یاد دلائی نا. یہ بھی کیا ہے؟ دعوت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اللہ اس نے سب کو اللہ کی یاد دلائی ہے. یعنی اللہ اگر مجلس والوں نے اس کو سلام کیا ہے اور سلام کا جواب نہ دیا تو ایسے لوگ اس کا جواب دیں گے جو اس مجلس والوں سے بہتر ہے. اگر آپ نے سلام کیا ہے اور مجلس والوں نے جواب نہیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں جو فرشتے آپ کا جواب دیتے ہیں. اور جب فرشتے آپ کو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں, جو نورانی مخلوق ہیں, تو یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا نہیں ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں. اللہ کے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے. دیکھیں برکت کے دہانے اللہ کھول لیں گے. سب سے پہلے داخل ہوں, دائنا پیر رکھیں اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کے دائنا پیر رکھیں, پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زور سے سلام کریں انشاءاللہ. پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. الحمدللہ برکت کے دہانے اللہ تعالیٰ کھول لیں گے. پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, بڑا بخیل ہے وہ آدمی جو سلام میں بخل کرے. کچھ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, سلام بھی نہیں کرتا ہے بندہ, آپ بخیل آدمی. اور ایک حدیث میں فرمایا جنت میں بخیل داخل نہیں ہو. اور دوسرے میں فرمایا کیا کہ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ جو سلام میں بخل کرتا ہے. اب ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم سلام میں بخل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. سامنے کوئی ملے سلام کرے نا کھٹ سے, ہم کو نیکی چاہیے نا, مرنے کے بعد تھوڑی نا نیکی ملے گی. تو اس لیے دنیا کے اندر اللہ نے مواقع عطا فرمائے ہیں, اس لیے ان مواقع کو اچیو کرنا ہے. جیسے فری میں کوئی سامان رکھا ہو آپ کو بازار میں چھوڑ دیا جائے تو کیسے جھپٹیں گے؟ اللہ نے نیکیاں چھوڑ رکھی ہیں, ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہے کہ نہیں بے وقوفی والی بات؟ فرشتے ہنستے ہوں گے کہ عجیب لوگ ہیں, دنیا پر مر رہے ہیں اور دین کی جب بات آتی ہے تو سلام کرنے کے لیے زبان نہیں ہلتی ہے. اس لیے سلام کے اندر پہل کرنا ہے, بخل نہیں کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا صحابہ کرام پر اتنا اثر ہوا تھا کہ بعض صحابہ کرام اس لیے بازار جاتے تھے کہ سلام کریں اور واپس آ جاتے تھے. جیسا کہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیے, سلام کو عام کریں گے انشاءاللہ, سلام میں پہل کریں گے انشاءاللہ. اللہ لا الہ الا ہو, فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لیجمعنکم, یہ حقیقت اپنے دلوں میں اتارنا ہے. صرف زبان سے ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے لیکن اس کی حقیقت سے ہمارے دل خالی ہیں. جب یہ حقیقت صحابہ کے دلوں میں اتر گئی تھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اور اپنی بہن کے بارے میں سنا کہ اسلام لے آ چکی ہیں, اور اپنے بہنوئی کے بارے میں سنا کہ اسلام لے آ چکی ہیں, تو جا رہے تھے نعوذ باللہ کہاں جا رہے تھے؟ دارالندوہ میں میٹنگ ہو چکی تھی کیا کہ بھائی اب تو بڑا مسئلہ چل رہا ہے. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا بس میں جاتا ہوں, اور نعوذ باللہ قصہ تمام. اور راستے میں عبداللہ بن نعیم سے ملاقات ہو گئی. کہاں جا رہے ہو؟ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. کہاں؟ آگے ہٹ جاؤ راستے سے. بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جا رہا ہوں آج قصہ ختم کرنے کے لیے. نعوذ باللہ. کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو, تمہاری بہنوئی مسلمان ہو چکی. اور زیادہ آنکھ پر تیل کا کام کیا, چہرے پر شعلہ غضب اور بھڑک اٹھا, تیور اور چڑھ گئے. فوراً پلٹے, بہنوئی کے گھر پہنچے
دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، آہٹ سنی تو پارے چھپا دیے، پڑھنا موقوف کر دیا تھا، لیکن عمر فاروق کے کانوں میں بھنک پڑ چکی تھی۔ کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے تم لوگ بھی اپنے دین سے پھر گئے ہو، تم لوگ بھی محمد رسول اللہ کا دین اختیار کر چکے ہو، اور مارنا پیٹنا شروع کر دی۔ آخر بہن بہنوئی کو اس قدر مارا کہ زخموں سے لہو لہان ہو گئے۔ تب بہن نے اپنی جوش ایمانی اور قوت ایمانی سے کہا کہ اے عمر، جو کچھ کر سکتے ہو کر ڈالو۔ اب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی میں اتر چکا ہے، صرف زبان پر نہیں ہے، دل کی گہرائی میں اتر چکا ہے، اب یہ نکل نہیں سکتا۔ بس جب بہن کی یہ بات سنی ہے، اس کے بعد عمر کا جو جگر تھا وہ پانی پانی ہو گیا، اور کہنے لگے کہ اچھا ذرا لے کر کے آؤ، مجھے بھی سناؤ کیا تم لوگ پڑھ رہی تھی۔ کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے تم پاک ہو، قرآن کریم کو ناپاک نہیں چھوتے، لا یمسہ الا المطہرون۔ کہا ٹھیک ہے، پاکی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کے اجزاء لائے گئے، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا۔ جب یہ الفاظ سامنے آئے، آمینو باللہ و رسولی، ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسول پر، فوراً پکار اٹھے، لے چلو مجھے ایمان قبول کرنا ہے۔ وہی عمر جو اٹھا تھا اسلام کو ختم کرنے کے لیے، کھڑا ہو گیا، کسی کے اندر دم ہے تو اسلام کو چھو کر کے دکھا دے، یہ تو اللہ ہے۔ تلوار رنگی لے کر کے پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر رکھ دیا اور کہا کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضرت حمزہ نے کہا کون ہے؟ دروازہ، کہا کہ عمر آئے ہیں بڑے غصے میں، کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر خیر کے ساتھ آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں۔ اور پھر اس کے بعد عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی عمر رضی اللہ عنہ جیسا جذبہ عطا فرما دے۔ تو کلمے کی حقیقت کو دل کے اندر اتارنا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ صرف زبان سے ہم کہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے ہمارے دل خالی ہیں۔ اس کو اپنے حقیقت دل کے اندر اتارنا ہے کہ جیسے ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، حقیقت کے اندر بھی ہمیں اس کا ادراک ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلیل کرنے والا نہیں۔ ہر چیز میں اس پر اللہ کی ذات پر کیا ہو؟ حقیقت دل کے اندر اتر چکی ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کوئی کتنا بڑا فرعون ہو، نمرود ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے، یہ حقیقت سامنے ہونا چاہیے۔ اس لیے آج جو ظلم کر رہے ہو، کل اللہ کے سامنے تم کو کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ ذرا سوچ اور سنبھل کر کے اپنا کام کرو۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور اللہ کی بات کون، خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے کون سچ بولنے والا ہے؟ اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، اس لیے ہو کر کے رہے گا۔ اس پر کامل اور پکا یقین ہونا چاہیے، اور جب یہ استحضار ہوگا کہ ہمیں کل اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، تو انسان گناہوں سے بچے گا، انسان ظلم کرنے سے بچے گا، انسان ڈس آنیسٹی سے بچے گا، انسان حرام کھانے سے بچے گا، انسان تمام گناہوں سے بچے گا۔ یہ استحضار جب اس کے دل کے اندر کہ ہمیں کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو بولتے ہیں سینس آف اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ احساس جو ہے ہمارے اندر، احتساب کا احساس پیدا ہو جائے، کل اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے۔ یہ ایسی اسپرٹ ہے کہ انسان کو سب سے بڑا ایماندار بنا دے۔ یہ اسپرٹ جب تک نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک کام بننے والا نہیں ہے۔ اللہ کلمے کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر اتار دے۔ اللہ ایمان پر ہم سب کو استقامت عطا فرما دے۔ اللہ کفر سے نفرت اور بیزاری عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حالات کے اندر جو ہے جماع عطا فرمائے، اور اللہ ایمان پر موت تک استقامت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک۔